آج کے جمعہ مبارک کے خطبہ میں ہم ایک عظیم مارکے پر، ایک عظیم جنگ پر گفتگو کریں گے، جس کے اندر جذبہ ایمانی بھی نصیب ہوتا ہے اور مسلمانوں کا اپنے رب پر توکل اور بھروسہ بھی بڑھتا ہے۔ اس عظیم جنگ کے بارے میں ہم پڑھ کر، جان کر، سن کر یقیناً اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خالق کائنات ہمارے ایمان کو پختگی نصیب فرمائے اور ہمارے ایمان کو تازگی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کی یاد دلوا رہا ہے کہ اے سونا محبوب، یاد کرو کہ جب آپ نے اپنے رب سے فریاد کی تو خالق کائنات نے تمہاری فریاد کو قبول فرمایا اور 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائی۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت قدسہ کے اندر ابتداءً 1000 فرشتوں کے نزول کا ذکر بیان فرمایا، جبکہ دوسرے مقام پر خالق کائنات نے 3000 فرشتوں کے نزول کا ذکر بیان فرمایا۔ چونکہ اگر اس جنگ کے اسباب کو دیکھا جائے، حالات کو دیکھا جائے تو سمجھ سے بالا تر کام ہو جاتا ہے کہ کہاں 313 افراد اور کہاں پر 1000 سے زیادہ تعداد، اور ایک طرف جتنے لوگ جنگ لڑنے کے لیے کفار کے آئے ہیں ان کے پاس جنگی آلات بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں اور کھانے پینے کا سامان بھی وافر مقدار کے اندر موجود ہے، ہر طرح کی آسائش اور سہولت ان کو مہیا ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے پاس جو کل سامان بیان کیا جاتا ہے، روایات کے اندر ملتا ہے کہ 313 صحابہ کے اندر بھی وہ بھی صحابہ موجود تھے کہ جو مدینہ میں مدینہ المنورہ کی رکھوالی کے لیے پیچھے چھوڑ آئے، ان کو بھی بدری صحابہ کے اندر شامل کیا گیا، جبکہ بدر کے میدان میں 313 بھی پورے موجود نہیں تھے۔ تو ان صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس فقط 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے کہ جن کے اوپر یہ سوار ہو کر کے آئے۔ سب سے پہلے تو ان کا یہ سفر طے کر کے آنا، یہی تکالیف کا سامنا کرنا، مسائل کا سامنا کرنا، اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی مشن پر نکلے، کسی مقصد پر نکلے تو راستے میں دشواریوں اور مشکلات کا سامنا ہونا، تو بندہ اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے لیکن اس کی وہ دلچسپی نہیں رہتی، اس کی وہ لگن نہیں رہتی۔ سفر کی تھکاوٹ اور صعوبتیں، پریشانیاں اس بندے کی توجہ کو تقسیم کر دیتی ہیں، اس کے دل کو کمزور کر دیتی ہیں۔ لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ سفر طے کرنا اور پھر بدر کے مقام تک پہنچنا، کسی ایک بھی چیز نے ان کے جذبے کو کم نہیں کیا، بلکہ خالق کائنات نے ان کے دلوں کے اندر مزید برکت پیدا فرما دی۔ ان کا جذبہ کم نہیں ہوا بلکہ ان کا جذبہ بڑھتا ہوا نظر آیا۔ اب لڑنے کے لیے تلواروں کی، بھالوں کی ضرورت ہے، لیکن ان کے پاس کتنی تلواریں ہیں؟ اب 313 صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں اور جن میں سے 8 کے پاس تلواریں موجود ہیں۔ اب کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 1000 لشکر کا سامنا کرنا ہے
اور وہ بھی اس لشکر کا کہ جس کے پاس تلواریں موجود ہیں، تیر موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ لیکن ادھر جو صحابہ کرام علیہ رضوان کی جماعت ہے، اس کے پاس فقط 8 تلواریں ہیں۔ اگر اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ مقابلہ کیا جا سکے، اگر اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتی کہ ان کا سامنا کیا جا سکے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشاورتی اجلاس قائم کروایا۔ اس اجلاس کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کو بالکل کھلی اجازت دی کہ تم میں سے جو کوئی اپنا مشورہ شامل کرنا چاہتا ہو وہ کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے صحابہ کے سامنے رکھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صورتحال سے آگاہ فرمایا ہم کے لیے جو تیاری کرنی چاہیے تھی وہ تیاری کر کے نہیں آئے، کیونکہ ہمارا ارادہ جنگ تو نہیں تھا، ہمارا ارادہ تمہارے غنیمت حاصل کرنا تھا، تو اسی غرض سے ہم گھر سے نکلے تھے۔ لیکن یہاں پر جو ماحول پیدا ہو چکا، وہ جنگی معاملات پیدا ہو چکے ہیں، تو اب ان کفار کے ساتھ ہمیں جنگی میدان میں اترنا ہے یا کہ واپس پلٹنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو کھلی اجازت دی کہ تم اپنا مشورہ پیش کرو اور اپنی رائے پیش کرو کہ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جب مدینے سے نکلے تو بدر کے مقام تک پہنچے ہیں، تو ایک ایک قدم پہ آپ کے قدموں کے نشان پہ چل رہے ہیں، تو یا رسول اللہ اگلا سفر بھی آپ کے ساتھ ہی طے کیا جائے گا۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً ہم آپ کے ساتھ ہیں، جیسا آپ حکم کریں گے ہم ویسے ہی آپ کی بارگاہ میں خدمات پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے مزید پوچھا بھی اور کوئی اپنی رائے پیش کرنا چاہتا ہو، تو حضرت سیدنا مقدار بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لے چلیں جدھر حالت کائنات کا حکم ہے، جس طرف اللہ کا حکم آپ کو ملا ہے آپ اس طرف سفر فرمائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں پیچھے ہٹنے والا نہیں پڑے، ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ جب میدان سج جائے، لوگ آ جائیں، جب کا سامان برپا ہو جائے تو ہم یہ کہہ دیں کہ آپ جانے اور آپ کا خدا جانے، ہم یہ نہیں کہیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے یہ بات کہی تھی، لیکن ہم یہ بات آپ سے نہیں عرض کرتے، یا رسول اللہ آپ حکم کریں، ہماری جانیں بھی آپ کے قدموں پر قربان ہیں، یا رسول اللہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا بھی اور کوئی تم میں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہو۔ یہ اجلاس کتنا قیمتی اجلاس تھا، یہ اجلاس کتنا خوبصورت اجلاس تھا کہ آقا علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کو رائے پیش کرنے کا حق عطا فرمایا۔ یہ نہیں کہا کہ میرا یہ حکم ہے کہ تم جنگ لڑو، حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے تو کون سے صحابی تھے جو پیچھے رہے؟ کوئی بھی صحابی رسول پیچھے نہ ہٹتا، لیکن آقا علیہ السلام نے ایک اجلاس منعقد کر کے ہمیں یہ ترتیب دی کہ جب بھی کبھی کوئی اہم کام سر انجام دینا اور اس کے لیے مشورہ کر لینا، یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور پیارے محبوب علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے عام رائے لی اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی اپنی اپنی رائے کو پیش کیا۔ پھر حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آپ کھڑے ہوئے اور اپنی عقیدت کا اظہار کیا اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا بے شک ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم نے گواہی دی کہ جو دین آپ لے کر آئے ہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر ہم نے آپ سے وعدے کیے ہیں اور ہم نے آپ کا حکم سنا ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے حکم بیان فرمایا اس حکم پر ہم دستبستہ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنی اپنی
جانثالیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر آؤ اے پیارے صحابہ، اب پھر ہم آگے منزل کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان پھر بدر کے میدان کی طرف بڑھے۔ آقا علیہ السلام نے ایک ٹیلے کے نیچے پڑاؤ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، فرمایا اس سے آگے کنویں ہیں، پانی بھی لینا آسان ہوگا، ہم یہاں پر رکتے ہیں اور ٹیلے سے ہم پیچھے رہ کر ان کو کا مقابلہ بھی کریں گے۔ تو حضرت سیدنا عباد بن منذر رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول، ابھی عمر تھوڑی ہے لیکن جذبہ ایمانی بہت زیادہ ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا اسی مقام پر رکنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے یا کہ پھر اپنا ہی کوئی ارادہ ہے؟ اگر اللہ کی طرف سے یہاں پر رکنے کا حکم ہے تو ہم یہیں پر رکتے ہیں، اور اگر اس سے آگے چلنے کی اجازت ہے تو میں ایک مشورہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب صحابی رسول ہے، عمر تھوڑی ہے، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا تمہاری عمر تھوڑی ہے تم چپ کر جاؤ، تمہیں بولنے کا حق نہیں ہے، یہ رائٹ ہمارے پاس نہیں ہے۔ کسی صحابی نے ایسا نہیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا نہیں کہا۔ یہ صحابی رسول کے جن کا ذکر یہاں پر بدر کے مقام پر موجود ہے، اس کے علاوہ کم ہی کسی مقام پر ان کا ذکر ملتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عباد بن منذر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اگر ہم ان قوموں سے آگے چلے جائیں، ہمارا پڑاؤ اس سے آگے ہو جائے اور یہ قومیں ہم سے پیچھے رہے تاکہ کفار یہاں سے پانی نہ پی سکیں، ان کے اوپر پانی کی قلت بھی ہوگی، وہ پانی بھی نہیں پیئیں گے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پانی میسر رہے گا، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم پڑاؤ آگے کر لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا، مسکرا اٹھے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے غلام، تمہارا چہرہ سلامت رہے، مجھ محمد کو تمہارا یہ مشورہ پسند آ گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کو تعریف کے الفاظ سے نوازا، دعائے الفاظ سے نوازا اور فرمایا پیارے غلام، تمہارا یہ مشورہ قابل داد ہے اور قابل عمل ہے، تو ہم تمہارے اس مشورے پر عمل کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمایا ایسا کرو کہ یہ پڑاؤ اٹھاؤ اور آگے لے چلو۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے پھر یہ میدان سجانے کے لیے اپنا بستر اٹھایا، اپنا سامان اٹھایا، پھر خیمے لگائے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جو مدد کے معاملات ہیں وہ کتنے اعلیٰ ترین معاملات تھے۔ ہر سال اگر بدر کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس لیے کیا جاتا ہے، یہ ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے جذبہ ایمانی کو کبھی کمزور نہ پڑیں، اپنے اندر کا جو ہمارے انسان ہے نا وہ کبھی مردہ نہ ہو سکے، بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا ذکر خیر کر کے، ان کا ذکر خیر پڑھ کے ہمارے ایمان کو تازگی نصیب ہو جائے۔ اس لیے ہم ان کا ذکر کرتے اور سنتے ہیں تاکہ بدر والوں کا ذکر پڑھیں تو خالق کائنات ہمارے حال پر بھی رحم و کرم فرما دے، ہمیں بھی اپنے رب کی ذات پر پختہ یقین آ جائے کہ اگر وہ مدد کا وعدہ کرتا ہے تو پھر وہ اکیلے نہیں رہنے دیتا بلکہ خالق کائنات یقیناً مدد فرما دیتا ہے، پھر وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ لیکن اس کی ذات پر بھروسہ کرنا یہ سب سے اول ترجیح ہے۔